من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بات چل رہی تھی مسلمانوں کی زوال پذیری کی، اس زوال پذیری کا ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کا تفرقہ بازی۔ مسلمان فرقوں میں تقسیم کیے گئے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کسی نے ڈیلیبریٹلی کیے ہیں یا اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ جاؤ۔ اتنا بڑا حکم آ جانے کے بعد کیسے مسلمانوں نے آپس میں تفرقہ بازی شروع کر دی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اہل علم شخص اس فرقے کو بنانے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تفرقہ بازی پتہ نہیں کب سے شروع ہوئی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ پتہ نہیں کون سا دور ہے جس سے یہ کام شروع ہوا، اور آج کرتے 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 اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر دنیا کی وہ قومیں جو کہ کسی وقت ذلیل ترین قومیں تھی، جنہیں ہٹلر نے مارا، جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جن کو رہنے کی جگہ بھی نہیں دی جا سکتی تھی، آج وہ قومیں بھی ہمیں مار رہی ہیں، اور ہمارے 57 ممالک باوجود تمام سورسز کے وہ خاموشی سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی جا کر مدد کر کے، سوائے کوئی چند ایک مزاحمتی تحریکیں جو چل رہی ہیں جن میں کچھ تھوڑی سی غیرت ہے۔ لیکن یہ مین کیونکہ ہم تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں میرا دشمن ہے، میں تو اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میں فلاں فرقے سے ہوں، اس فرقے کے ساتھ تو میرا بالکل بول چال نہیں ہو سکتا، یہ کافر ہے۔ اس طرح کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کر اور بیٹھے ہیں سارے کچھ، اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ 57 ممالک کے حکمران بیٹھے ہیں، آپ اپنی نیند مست میں پڑے ہوئے، اپنے خواب گاہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بچے جو ہیں مسلمانوں کے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور غریب مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ لیکن کوئی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے۔ یہ بس کس کے اپنی بد مستیوں میں پڑے ہوئے سوچے یہی جا رہے ہیں کہ ہم مسلم امہ میں سے ہیں اور ہم سارے بخشے جائیں گے۔ آپ کیسے بخشے جائیں گے جبکہ آپ نے قرآن پاک کا انکار کر دیا ہے؟ قرآن پاک کی اگر کوئی ایک سورت کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے، یہ ہم سارے اہل علم جانتے ہیں۔ تو جس نے اس مین حکم کا یہ انکار کر دیا ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ کیسے مسلمان ہو رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر فرقہ کلیم کر رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، باقی سارے دوست کی ہیں، کہ میرے علاوہ تو باقی سارے، اور یہ شورٹی اور گارنٹی کسی فرقے کے پاس بھی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک کو دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں ڈال دیا، اور ہر ایک جو ہے ان کا فرقہ وہ ایک حصے کو منتخب کر کے بیٹھا ہے، اور وہ اسی پہ خوش ہے کہ اس کے پاس دین پورا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ہر میں ایک چیز کو پکڑ کے وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں خوش ہو کے، جیسا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ ان کے قدم بقدم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی گوہ کی بل میں جا گھسے گا تو یہ ہمارے مسلمان بھی اس کی گوہ کی بل میں جا کے گھسیں گے۔ یہ اس طرح یہودیوں کا اور ان عیسائیوں کا پیروی کریں گے۔ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی جیسے ان کے تفرقے ہوئے، انہوں نے فرقہ بازی کی، آپس میں لڑائیاں کی، سیم اسی طرح آج مسلمان بھی اسی فرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں، اس بحث مباحثہ سے نکل ہی نہیں رہے۔ یہ ان کا نکالنے کا ایک طریقہ بہت آسان ہے، لیکن پھر وہ کسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج صرف اور صرف اس چیز کو کنڈیم کرنا ہی، اس کی جو کیا گیا یا مسلمانوں نے جہاں تک پہنچ چکے ہیں، ان کی حالت زار پہ رونا آتا ہے، اور ہم کر کچھ نہیں سکتے کہ یہ کب یہ اتنا عقل و شعور رکھیں گے۔ حالانکہ ان کے بارے میں اقبال صاحب بہت اچھی طرح لکھ کے گئے ہیں
کہ یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مسلمان ایک کوئی بھی نہیں ہے ان میں. کہنے کو تو یہ پنجابی بھی ہیں، افغان بھی ہیں، کیا کیا یہ اچھی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک اس طرح کر کے. ان کا ایک شعر تھا، شعر مجھے ایکچولی ان کا یاد نہیں پوری طرح سے، لیکن لبے لباب یہ تھا کہ کتنی اچھی بات تھی کہ یہ ہوتے اگر مسلمان بھی ایک. یہ مسلمان ایک نہیں ہو رہا ہے تو آج دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بدترین سے بدترین قوم ہے، بدھ مست ہیں، انہوں نے بھی مسلمانوں کو برما میں مارا. آج سری لنکا میں بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. بھارت میں دیکھیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. اسرائیل میں دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا. امریکہ میں دیکھیں، فرانس میں دیکھیں، جرمنی میں دیکھیں، کون سا ملک ہے جو ان پر تباہ آزمائی نہیں کر رہا. اور یہ خاموشی سے تسبیح پہ تسبیح پھیرے جا رہے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں. غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا خوب کہا تھا اس نے کہ غیرت ہے بڑی چیز اس جہاں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اگر غیرت ان میں ہوتی تو آج یہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے، بجائے اس کے کہ یہ جوتے کھا رہے ہیں. والسلام فی امان اللہ. اللہ حافظ.